لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور والی پوری زندگی مطلوب ہے اس محنت سے. اس لیے حکایت صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے، صحابیات کے، نماز کے، ان کے صبر و شکر کے، ان کے زہد و جہد کے، ان کی قربانیوں کے، ان کے اللہ کے راستے میں انفاق کے، اور ان کی معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو الگ الگ اعتبار سے کھولا ہے. اور اسی لیے اس کو کہا کہ مسجدوں میں بھی اس کو پڑھا جاوے اور مسلمان کے ہر گھر میں فضائل کی ان کتابوں کو پڑھا جاوے، تاکہ مسلمانوں کے بچوں میں، مسلمانوں کی عورتوں میں اور نوجوان بچیوں میں سب میں وہ جذبات پیدا ہو جو جذبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور آپ کی بنات طیبات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے اندر تھے. وہ جذبات پیدا ہو، عورتوں کے وہ جذبات بنے جو ام سلمہ کا جذبہ تھا کہ اسلام کے خاطر اپنا بچہ چھوڑنا پڑا تو بچہ کتنی محبت ہوتی، اپنی چھوٹی سی اولاد ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی محبت ہوتی، اور اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑنا پڑا، لیکن ہجرت کر کے گئی. وہ کیا جذبات ہیں، کیا دل کے اندر ایک اللہ کی محبت ہے جو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوٹ سکتا ہے. اولاد چھوٹ سکتی ہے، ماں باپ چھوٹ سکتے ہیں. آج دنیا میں لوگ چھوڑ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تعلیم کے لیے بچوں کو بھیجا ہوا ہے دنیا کے ملکوں میں، 10 سال کے بچوں کو، 10 سال کا بچہ اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، کسی اچھی اسکول میں، کسی ملک میں بھیجا ہوا ہے. ہاں، بیویوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑا ہے. کتنے شوہر ہیں دنیا میں جو اپنا ملک چھوڑ کر دنیا کے ملکوں میں اپنی دنیا بنانے کے خاطر گئے ہیں. ان کی بیویاں ان کے پیچھے ان کی جدائی کا غم برداشت کر رہی ہیں. کتنی بچیاں ہیں جو بیاہ کر دوسرے ملکوں میں چلی گئی اور اپنے ماں باپ کی جدائی کا غم برداشت کر رہی ہے. وہ یہ حق، یہ حصہ اصل اللہ کا ہے، اصل حق اللہ کا ہے، جو صحابیات کی تاریخ ہمیں سمجھاتی ہے کہ اصل حق اللہ کا ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. خود اللہ کلام پاک میں کہ نبی علیہ السلام کا حق ایمان والوں پر ان کی ذاتوں سے بھی زیادہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین. اور وہ مشہور قصہ ہے جو عمر کا، حضور علیہ السلام کو جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، تو حضور نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. پھر جب کہا کہ یا رسول اللہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت آپ کی ذات سے ہے، تب پھر حضور نے کہا الآن یا عمر کہ اب تمہارا ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے. یہ ہمارا پہلا سبق ہے، یہ ہمارا پہلا سبق ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کی، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہو کہ اللہ کے حکم پر، حضور کے طریقے پر ہم مر مٹنے والے ہوں، کھیل کرنے والے نہیں. اللہ کے حکم کے ساتھ کھیل نہیں. کبھی مرضی میں آئی تو پڑھ لی، آئی نہیں آئی تو چھوڑ دی. کبھی کسی کے شادی میں چلے گئے تو 2-3 نمازیں چھوٹ گئی. کبھی ٹہلنے چلے گئے تو عشاء فجر غائب ہو گئی. ایسے نہیں ہے، یہ تو ایک کھیل ہے، محبت کا خالی دعویٰ ہے. اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ہماری بنیاد مضبوط ہو جاوے، دل کی گہرائیوں میں اللہ کی ذات کا یقین جو ہے صرف آفیشلی نہیں. ایک نظام ہوتا ہے نا، ایک نوکر اپنے آقا کا کام کرتا ہے، وہ ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، درمیان میں محبت نہیں ہوتی، پیسوں کی وجہ سے کام ہوتا ہے. ایسے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات سے محبت کر کے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، عدم سے ہمیں اس نے وجود دیا ہے، ہم تو کچھ نہیں تھے، اس نے اپنے کرم سے پیدا کیا ہے، اس نے اپنا فضل کیا اور زندگی میں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے. وہ مالک اس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اور محبت کے ساتھ اس کا حکم پورا کریں. محبت کے ساتھ حکم پورا کریں. ہر ایک ماں کا دودھ پیا ہے تو بچوں کو اس ماں سے محبت ہوتی ہے، اس ماں سے محبت ہوتی ہے. کسی نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، اللہ سے اتنی بھی محبت نہ ہو کہ 5 وقت ہم اس کے منادی کے حکم پر ہم روزانہ 5 وقت کھڑے ہو کر اس کے سامنے سر جھکا دیں. اتنی محبت سے بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کتنی محبت سے پکار رہا ہے
یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر اللہ کے حکم پر کھڑا ہوا جاوے، اس اللہ میں مشغول ہوا جاوے، سب چیزوں سے فارغ ہو کر، سب چیزوں سے فارغ ہو کر دل و جان سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا، دل و جان سے، خالی جسم کی حرکت نہیں، ظاہری سجدہ نہیں، ایک مشق کر کے، ایک محنت کر کے نماز کو ایسا بنایا جاوے، ایسا بنایا جاوے کہ نماز ہماری مرغوب چیز ہو جاوے، نماز ہماری مرغوب چیز ہو جاوے، اذان کا انتظار ہونے لگے، کب اذان ہو، کب اذان ہو، نماز کا وقت آ رہا ہے۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے نماز، ایک بڑے کی، اور وہ بڑا جو سب سے بڑا ہے، شہنشاہ کے بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، ایک بڑے دربار میں حاضری ہو رہی ہے۔ ارے کسی کی معمولی سی منگنی شادی کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بن سنور کر ہر ایک جانے کی کوشش کرتا ہے، ایک چھوٹا سا، جہاں سب اپنے جیسے انسان ہوں گے، ہم سے زیادہ عیبدار ہوں گے، بازر ہر ایک کپڑوں میں اپنا عیب چھپا کے آیا ہوگا، اور وہ شہنشاہ جو خالق کائنات ہے، اس کے بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، المصلی یناجی ربہ، مصلی یعنی نماز پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والی اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، براہ راست اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملتا ہے۔ اس نماز کو پوری عظمت کے ساتھ، پورے دھیان و توجہ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، لیکن پہلے دن سے وہ نماز نہیں بنی ہوئی، اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ روزانہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لمبی لمبی نفلیں پڑھ کے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کر کے نماز کی ایک مشق کی جاوے، اس میں دھیان پیدا کرنے کی کہ میں اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے خالق کے سامنے کھڑی ہوں جو میرا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی ہزاروں نعمتوں کے احسان تلے میں دبا ہوا ہوں، قدم قدم پر اس کے احسانات، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی خالی نہیں ہے جس میں اللہ کے احسانات ہمارے اوپر نہ ہو۔ خود وہ کہہ رہا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، لیکن انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ یہ مطلق انسان کے بارے میں کہا، ان الانسان، ایمان والے کو نہیں کہا، وہ ایسا نہیں ہوتا، ایمان والا تو شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے، لیکن اس میں ایمان والے وہ ظالم اور ناشکرے نہیں ہوتے، ایمان والے تو شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو بخش دیا، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنی نعمت کی ہے، تو میں اس رب کے سامنے اپنے آپ کو نہ تھکاؤں؟ زندگی اسی لیے ہے، زندگی کا مقصد عبادت ہے، نمازوں کو بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور نماز کو جاندار بنا کر اطمینان کے ساتھ اچھا وقت اس میں خرچ کرنا ہے، وقت ہے اس کے لیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ عبادت ساری جلدی جلدی کر دیتے، عبادت ساری جلدی جلدی، تلاوت بھی ہے تو جلدی جلدی پارا پورا کرو، جلدی سے جلدی پورا کرو، نماز ہے تو جلدی 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں 4 رکعت پوری ہو گئی، جلدی جلدی پورا کرو۔ اور کھانے کے لیے جو ضرورت ہے، چلتے پھرتے کھانا تھا، حضرت عائشہ فرما رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر کبھی 2 وقت جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، کبھی صبح کھا لیا، شام کو نہیں کھایا۔ اور صرف فاقوں میں ایسا نہیں ہوا، ایک تو فاقوں کے دن تھے کہ کھانا ہی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایک وقت کھا لیا صبح کو، پھر شام کو چھوڑ دیتے تھے، شام کو کھا لیا تو پھر صبح چھوڑ دیتے، دودھ پی لیا تو اب کھانا نہیں کھاتے تھے، گوشت کھا لیا تو دودھ نہیں پیتے تھے، گوشت کھا لیا تو دودھ نہیں پیتے۔ حضرت عمر کی وہ مشہور روایت ہے کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے، 2 سالن کبھی جمع۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے بہت مشہور صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ان کے گھر مہمان گئے، تو عبداللہ ابن عمر کو پتا تھا کہ ابا آ رہے ہیں، تو بازار سے گوشت خریدنے کے لیے کہ اچھا گوشت پکاویں، تو گوشت اچھا والا نہیں تھا، تھوڑا گھٹیا گوشت تھا، تو عبداللہ ابن عمر نے 2 درہم لے کر گئے تھے گوشت لینے، 1 درہم کا گوشت لے لیا، 1 درہم کا گھی لے لیا،
کہ وہ جو گوشت کی کمزوری ہے گھی سے چھپ جائے گی اور لذیذ ہو جائے گا وہ، اور پکایا اس کو گھی ڈال کر، اور جب دسترخوان پر رکھا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اور دیکھا کہ گھی اور گوشت دونوں جمع ہیں، حضرت عمر نے کھانا نہیں کھایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اور دیکھا کہ گھی اور گوشت دونوں جمع ہیں، حضرت عمر نے کھانا نہیں کھایا۔ ابن عمر نے کہا ابا جان آپ کے لیے پکایا ہے۔ بولے میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ بولے تم نے 2 سالن جمع کر دیے ہیں، 2 سالن جمع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی میں تو 2 درہم لے کر گوشت لینے گیا تھا، 2 درہم والا نہیں ملا، 1 والا تھا تھوڑا گھٹیا تھا تو دوسرے درہم کا گھی لیا ہے، کوئی زیادہ خرچہ نہیں کیا ہے، وہی پیسہ لگایا۔ بولے نہیں تم نے 2 سالن جمع کر دیے، میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں۔ تو ضرورتیں اتنی آسانی سے پوری کر لیتے تھے، لیکن عبادتوں میں دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک، ان کے دن کے اعمال، ان کے راتوں کے اعمال، رات کی عبادت، تہجد، نفل اور دعائیں اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کے سامنے رونا دھونا، اور دن میں محنت، مشقت، کھانوں پینوں کے پیچھے اور اپنی ضروریات کے پیچھے انہوں نے زندگیوں کو برباد نہیں کیا۔ سب سے بڑا بے وقوف ہے، حدیث میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، من اتبع نفسہ ہواہا، کہ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنی جی کی چاہتوں کے پیچھے زندگی پوری کر دے اور اللہ سے اچھی امید، وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ سے پھر اچھی امید رکھے۔ اس دعوت کے مبارک عمل سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام ازواج مطہرات، بنات طیبات و طاہرات اور حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی وہ مبارک زندگی